سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت اس سلسلے میں اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو پرونے کے لیے، اس کو آگے امپاورمنٹ کے لیے اپنی طرف سے کیا کوششیں کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو اس وقت میں ذاتی طور پہ بھی اس کی خواہاں ہوں کہ جو ادبی صلاحیتیں ہیں ان کو آگے لانا، ان کو بروئے کار کرنا، ان پر کام کرنا. اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے، جس دور سے گزر رہا ہے، اس میں جو ادبیات کا جو ایک خاص عمل ہے، وہ اس کے اوپر فوکس کرنا اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت امپورٹنس کا حامل ہے. اس پہ فوکس ہماری حکومت بھی کر رہی ہے، اور میں اپنے ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتی ہوں میری جو ایز اے پارلیمنٹری سیکرٹری جو ہمارے پاس ناپا بھی ہمارے انڈر آتا ہے، جو پرفارمنگ آرٹس کا ادارہ ہے. اور یہ جو ہماری سب سے بڑی ایک چھوٹی سی، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہماری تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ وجہ ہوئی کہ ہم جب پروونشل اس میں چلے گئے، پروونسز میں ہم نے اپنی منسٹری کو ایک بانٹ دیا، اور اس کی وجہ سے ادب کے جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ جو شعبے تھے ان کے اوپر اس طرح سے شاید وہ توجہ نہیں رہ سکی. جو ایک خاص زمانہ پچھلے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ادب کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر جو ادیب ہے، جو شعراء ہیں، یہ ان کی وجہ سے ایک معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے. یہ ان کی کاوشیں ہیں. آپ اگر ٹیلی ویژن سے دیکھ لیں، آپ ناولوں سے دیکھ لیں، آپ ادب سے دیکھ لیں، آپ شعری مجموعات سے دیکھ لیں، تو یہ ان کی کاوشیں ہیں جن پہ اگر آج ایک جو صنف نازک لے لیں یا آپ اپوزٹ سیکس لے لیں، ان کی جو ایک اپنی ذہنی جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ آپ جتنی بھی ڈگریاں لے لیں وہ ڈگریاں ناکافی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے، آپ کے اندر کی جو ایک انسانیت ہے، وہ اس کی جو نشو و نما ہے، وہ آپ کے ادبیات پہ بہت زیادہ اس کے اوپر محیط ہے. آپ کے ڈرامے اگر آپ دیکھیں، آپ کس قسم کے ڈراموں کی تشکیل دے رہے ہیں، آپ کس قسم کی جو آپ کا معاشرہ ہے اس کی عکاسی کس طرح سے کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر خواتین کو اگر آپ مجبور دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے اینڈ پہ ڈرامے کے کوئی ایسا حل نہیں دے رہے. اگر ایک عورت مجبور بھی ہے تو وہ مجبوری سے نکل کے آگے کچھ بن بھی سکتی ہے. تو ہمیں پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ اپنی رائٹنگز میں، اپنے اشعار میں، اپنے ڈراموں میں، ہمیں اس کو اس وقت جو ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف اس میں کبھی بھی خواتین کو میں یہ نہیں کہتی، میں اگر کبھی کسی کے پاس اگر اپنے خیالات کا بھی اظہار کروں تو میں مردوں کو کبھی اکیلا ان کو بلیم نہیں کرتی. اس کے اندر خواتین جو ہیں وہ برابر کی شریک ہیں، کیونکہ ایک عورت پہلے ماں بھی ہے، ایک بیٹی ہے، اور ایک بیوی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے. اگر اس نے ایک بچے کی تربیت گھر میں کی تو وہی بچہ آگے جا کے شوہر بھی بنے گا، باپ بھی بنے گا، اور بھائی بھی بنے گا. جو تربیت اس کے گھر سے اس کے اندر آپ سموئیں گے، وہی تربیت اس معاشرے میں آگے ٹرانسفر ہوگی. تو ہم دونوں کے اوپر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے حقوق کا پرچار کرتے ہیں یا ہم اپنے حقوق کے لیے ہم آگے
جو ہیں وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ان حقوق کے اندر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم ایک گاڑی کا حصہ ہیں جس کے 2 پہیے ہیں اور ہم اکیلے نہیں چل سکتے. ہم نے دونوں نے مل کے چلنا ہے اور ان دونوں کو مل کے چلنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس دوسرے پہیے کی پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر اس کو اپنی جس طرح سے اس کی تربیت کریں اسی تربیت سے وہ پھر آگے جا کر آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کا ساتھی بنے گا, یا آپ کی بیٹی کا ساتھی بنے گا, یا آپ کی بہو کا ساتھی بنے گا, یا آپ کے جو گرینڈ بچے ہیں ان کے جو ہے ان کا باپ بنے گا, اور وہی تربیت آگے آپ کے معاشرے کو جو ہے وہ چینج کرے گی, چینج لانے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں ہم نے ویسے ابھی پراپرٹی رائٹس کے اوپر کام کیا ہے اپنی حکومت میں. ہم نے اس وقت وراثت کا بل نکالا ہے, پراپرٹی رائٹس کا بل نکالا ہے, جو ہے وہ ڈومیسٹک ہیلپ وائلنس ورک پلیس کے اوپر جو ہے ہراسمنٹ کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. ارلی میرجز کے اوپر ہمارا وہ بل رہ گیا, ورنہ خواتین نے بہت اس کے اوپر جو ہے ہم چاہتے ہیں, اور اس پہ مزید اس کو ہم نے کمیٹی میں ڈال دیا ہے. ہماری حکومت کا فوکس خواتین ہیں, بچے ہیں, اور سب سے زیادہ ہم جو ہیں وہ بہت حیرت کی بات ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے ڈسیبلٹی بل بھی نکالا ہے, ہم مائنورٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے وقت بے شک ہمارے پاس تھوڑا ہی ہوتا ہے ہر حکومت کے پاس, لیکن جو بیج بو کے جاتی ہے وہ بیج آگے پھل بھی دیتا ہے. آپ سب سے میری یہی التماس ہے آج کے دن کے حوالے سے, کیونکہ آج میں اتنی خوبصورت یہاں پہ جتنے بھی مقالات سن رہی ہوں اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے, اور یہی آپ کی سوچ آپ کے معاشرے کو آگے لے کر جائے گی. اگر آج ہم عورت مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میں کسی کنٹروورشل اس میں نہیں جاؤں گی, لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ہم نے حقوق ضرور اپنے ماننے, حقوق ضرور ہم نے مانگنے, ہم مانگ رہے ہیں. ہماری حکومت اس کے لیے بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا اس کو حیا کے جو ہے پیرائے میں بھی رکھیں. ہم عورت ہی ہیں اور ہم مرد نہیں بن سکتے. ہم اپنی جگہ ضرور بنائیں گے, ہم اپنے حقوق ضرور مانگیں گے, لیکن ہم نے جس طرح سے مانگنا ہے وہ ہم نے اپنے باپ سے ہی مانگنا ہے, اپنے بیٹے سے مانگنا ہے, اپنے شوہر سے مانگنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان سے صرف اتنا چاہیے کہ وہ ہماری عزت کریں اور ہم اپنی عزت ان سے منوائیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. یہ پیغام لے کے جائیے, ضرور اپنے حقوق ضرور مانگیے, لیکن جس طرح سے میرے خیال میں جو ایک قلم کی ایک طاقت ہے وہ طاقت زبان میں کم ہوتی ہے. زبان میں بھی میں سمجھتی ہوں, میں تو زبان کا استعمال کرتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ قلم جو آپ کے دماغ میں ایک تاثر چھوڑ جاتا ہے وہ بہت دورست اس کا اثرات ہوتے ہیں. اور جو پیغام میں نے دیا کہ اپنے آپ کو منوانا جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی سے ہوتا ہے, وہ آپ کچھ اور بن کے نہیں کر سکتے. آپ اسی معاشرے میں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس کو خوبصورت انداز سے لیجئے, آپ کو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا اور آپ کا معاشرہ بھی ساتھ دے گا. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ.
کے ہوتے ہوئے شاہ عبداللطیف بٹائی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے ڈاکٹر یوسف خشک صاحب نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو خاص طور پہ اہتمام کر کے خیرپور یونیورسٹی سے چھین لیا گیا ہے اور یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان جیسے اعلیٰ ترین اور اعلیٰ پائے کے اسکالر کو، اعلیٰ ترین انسان کو یہاں پہ بلایا گیا ہے۔ ہمارے لیے بڑی قابل فخر اور قابل اطمینان اور قابل ستائش بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ میرے ہی بھائی نہیں ہیں، اور ڈاکٹر صوفیہ خشک صاحبہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے شوہر نامدار ہیں ماشاءاللہ سے۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں بالکل یہی احساس ہوگا آئندہ کہ بھائی ہیں وہاں پہ، ہم آرام سے جائیں گے، خوشی سے جائیں گے، بالکل ایک بہت ہی شاندار قسم کی سرپرستی، ایک شفقت ہمیں ہمیشہ اس ادارے سے ملے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت اچھے سربراہان اس ادارے کو آگے چلاتے رہے ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ اس سے بھی دگنی ترقی ادارہ کر پائے گا حاصل ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ۔ اور ہر نیک اور کامیاب انسان کے پیچھے ان کی والدہ اور بہنوں کا تو ہوتا ہی ہے کردار، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر صوفیہ خشک صاحبہ کے ہوتے ہوئے یہ اطمینان اور تسلی بخش ہو جاتا ہے، کہ یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ اب ماشاءاللہ سے یہ ادارہ اور بھی زیادہ شاندار طریقے سے پھلے پھولے گا۔ ڈاکٹر ناہید صاحبہ نے آج کے موضوع کے حوالے سے بڑا کلیدی جو مقالہ پیش کیا ہے، اس پہ تبصرہ کرنے کی تو مجال ہی نہیں ہے ہمیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اب یہی خواتین صرف وہ نہیں کٹ پیسٹ میری طرح نہیں کرتی، بلکہ اتنے شاندار طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ہر خطے کی خواتین کو ان کے کام کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے اپنے مقالے کا موضوع بنایا، اپنے مقالے کا حصہ بنایا، ہمیں تعارف کرایا ان تمام خواتین کے حوالے سے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے کام کیا ہے، اور ہمارے سامنے رکھا۔ نہ صرف اس کی پذیرائی اس وقت ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے لیے سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ناہید صاحبہ اس انداز سے کام کر سکتی ہیں کہ پاکستان بھر سے جو خواتین کام کر رہی ہیں اور لکھنے والی خواتین ہیں ان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، وہ اس قابل ہے، ان کا لکھا ہوا اور اس قابل ہے، تو ہمیں اس سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ اور چیئرمین صاحب کی فرض ہو جاتا ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ خواتین کے ادب کو ہم اور بھی زیادہ پروموٹ کریں گے، اس کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے جب کئی سال پہلے ہم یہاں آنا شروع ہوئے اکیڈمی میں خواتین کے دن کے موقع پر، گو کہ آج میرا خیال ہے کہ میں 10 سال کے بعد شاید اس طرح یہاں آ کے بول رہی ہوں، بیچ میں کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ آنا جانا ہوا ہے، مگر مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر نسرین انجم بٹی صاحبہ اور سارے بڑے نام جو ہیں وہ آتے رہے یہاں پہ، اور آج کے دن ان کو مس بھی کر رہے ہیں۔ وہ بڑی لکھائی نسرین انجم بٹی دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی، اور کوئی دوسرا شخص نسرین انجم بٹی نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی بڑے بڑے نام لکھتے رہے اور ہمارے لیے قابل فخر رہے، اور ہم نے ان کو لکھتے ہوئے، ان کو چلتے ہوئے، ان کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا سیکھا، ان کے لکھے ہوئے کو پڑھ کے لکھنا سیکھا، اور ہمارے لیے آج بھی وہ مشعل راہ ہیں۔ بے شک وہ اگلے جہانوں میں چلے گئے، مگر وہ ساری بڑی خواتین جو بہترین لکھتی رہیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ وہ جو لکھ کے چھوڑ گئے وہی ہمارے لیے اثاثہ ہیں، اس کو دیکھ کے ہم نے آگے چلنا ہے، اس کے روایت کو اپنے ساتھ چلانا ہے کہ ہم نے ان کے جیسا اور ان سے بھی اچھا ان کے جیسا بن کے پاکستانی لکھائی خواتین کے حوالے سے اپنا نام روشن کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ماڈل دے گئی ہیں۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ خواتین کا دن تو چلو ایک ہے، دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، ورلڈ ویمن ڈے، یا پاکستان میں بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ میرا میڈم پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ نے بڑا رائٹلی اس کو فرمایا ہے کہ کوئی سیگریگیشن نہیں ہونی چاہیے، ہم تو ہیں اور 52% ہیں، تو ہمیں 52% کا بھی حصہ نہیں مانگنا، کیونکہ ہم ہیں ہی 52%، تو اس سے زیادہ کیا مانگیں گے۔ بس صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہونے کا احساس خود تو ہم کر لیں۔ ہم کسی مرد کے، دیکھیں مرد اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی کر لیں جتنی خواتین خوبصورت ہے۔ تو آپ جب اقبال نے کہہ دیا کہ تصویر وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو یہ تو ازل سے حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، تو پھر ہم اپنے عورت ہونے میں ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے اور زیادہ اطمینان بخش ہونا چاہیے
اور مرد ہونے کی قطعاً کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی ہمیں عورت پیدا کیا ہے، مرد کو مرد پیدا کیا، اور دونوں کو الگ الگ پوری حیثیت دی ہے. ہمیں نسبتاً ہمارا تو شرعی حقوق بھی مرد کی نسبت زیادہ ہیں. میڈم صوفیہ صاحبہ نے جس مادرسری نظام کا ذکر کیا ہے، اور یہ ضروری ہے ذکر کرنا، اور آج بھی اس روایت کو قائم کرنا اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ مادرسری نظام میں جب عورت کے نام سے معاشرہ جانا جاتا تھا اور بیٹا بیٹی عورت کے نام سے، اور آپ کو یاد ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ قیامت کے دن بھی ہم اپنی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، تو ہماری تو حیثیت ہے ہی سب سے بڑی، تو ہم مانتے کیا ہیں؟ ہمیں تو مل چکی ہے، ہمیں ایمان نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے بھی دی ہے، اور ہمارے پاکستان کی قوانین نے بھی دی ہے، تو ہمارے لیے لڑ بڑ کے لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو ہیں ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی پاورفل ہے، کوئی ہمیں کمزور کہہ ہی نہیں سکتا. میڈم صوفیہ یوسف نے جس کا ذکر کیا ہے دا سیکنڈ سیکس، اس کے اوپر مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز بھی ہو چکی ہیں. مزے کی بات یہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے، اور اس کو اگر ہم کسی وقت خواتین کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پہ لکھا گیا ادب ہے اس کو بھی سامنے لے کے آئیں تو اس میں ان کا بھی ذکر ہوگا کہ واقعی یہ صرف پاکستانی مسلم خواتین کی یا کسی بھی مسلم کنٹری کی خواتین کی بات کو اس نے ایڈریس نہیں کیا، اس نے ٹوٹیلٹی میں خواتین کو ایڈریس کیا ہے، اور ہمیں ہماری بہادری، ہماری بریوری اور ہماری حیثیت اور انڈیپینڈنٹ کمپلیٹ حیثیت کو ہمیں بتایا کہ ہم بڑے مکمل ہیں، ہم نامکمل نہیں ہیں. ہم کیوں بن کے نامکمل سامنے آتے ہیں؟ تو خیر یہ اچھی بات تھی کہ اسی حوالے سے ذکر کیا. اور خوشی اور خوشائن بات یہ ہے، جیسے ہماری فاخرہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ابھی تک جو بولا گیا ہے ہمیں کہیں پہ کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ ہمیں کچھ کمی ہے، ہمیں کچھ دے دو. ابھی تک کی بات چیت میں ہمیں اطمینان نظر آیا کہ ہم ٹھیک ہیں، بہتر پوزیشن پہ ہیں، ہم خدا نخواستہ کچھ گرے پڑے نہیں ہیں یا کوئی کمزور بھی نہیں ہیں. اور میل شوونزم معاشرہ جو ہے وہ ایسی لفظی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ویمن شوونزم، کوئی ایسا گھر بتا دے. میری ایک دوست ہے، اس کا میاں اور اس کے اچھے مراسم نہیں گھر میں ہوتے، کئی گھروں میں ہوتا ہے، کئی چھوٹی چھوٹی چپلش ہوتی رہتی ہے، مگر وہ بڑے مزے سے ہم سہیلیوں کو پتہ کیا بتاتی ہے کہ میرا میاں جب بھی گھر میں انٹر ہوتا ہے نا، گیٹ سے انٹر ہوتا ہے، حالانکہ میرے اس کی سلرائی بھی ہو، تو وہ آتے ساری کہتا ہے ماں کتنے جے، ماں کتنے جے. تو یہ حیثیت ہے. جس رنجش والے گھر میں بھی میاں بیوی کی رنجش چل رہی ہوگی، کچھ وجہ بھی ہوگی، وہ بھی گیٹ سے انٹر ہوتے ساری یہی بچوں سے پوچھتا ہے ماں کتنے جے، ماں کتنے، ماں بلاؤ. تو ماں کی ضرورت ہے، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، اور حیثیت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ہمارے اسلام نے دی ہے، ہمارے پاکستان کے قوانین نے دی ہے. ہم بھرپور ہیں، مکمل ہیں. ہاں جہاں کہیں ہمارے حقوق کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری ہر ہی حکومت نے، خوشی کی بات یہ ہے ہماری ہر حکومت نے، اور آج کی حکومت نے بھی خاص طور پہ اس کو ایڈریس کیا ہے. وراثتی قوانین ابھی لے کے دیے ہیں، اور میک شور کیا ہے کہ وراثت میں خواتین کا پورا جو کردار ہمارا دین اور اسلام، ہمارے پاکستانی قوانین جو کہتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن مکمل طور پہ ہونی چاہیے. اقلیتی خواتین کے لیے حوالے سے پاکستان گورنمنٹ اس وقت بھی جو کام کر رہی ہے وہ بہت کافی ہے، اور مزید بھی ہونا چاہیے. اور ہوتا رہے گا. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سے تسلی بخش ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو، کوئی بھی ہو، مگر ان چیزوں کو جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ایک آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں میں آج کے دن کے حوالے سے کہ ایک بڑی اہم بات پچھلے دنوں میں ہوئی کہ افغانستان میں ہم نے سنا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. یہ پوری ورلڈ میں اطمینان بخش بات ہے، اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی اطمینان بخش بات ہے کہ افغانستان میں اب جنگ نہیں ہوگی. اس کی امپلیکیشن پاکستان کے امن پہ ہے اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے. مگر آج آپ سے مل کے میں نے اور آپ سب نے، ہم نے مل کے یہ وعدہ کرنا ہے کہ کیوں نہ آج کے دن کے حوالے سے ہم افغانستان کی تمام لکھاری خواتین کو آج ہم اپنی سہیلیاں بنا لیں. اچھا، اس کا میکانزم تو ڈاکٹر صوفیہ خشکی بنا سکیں گی، علم اور عمل والی ہیں، تو وہ بتائیں گی کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے. مگر یہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے، میرا خواب ہے، ایک میرے دل میں آتا ہے، میرا ذہن کہتا ہے کہ اگر ہم افغانستان کی لکھاری خواتین، ان کی پڑھی لکھی خواتین کو اپنے دائرہ کار میں لے آئیں، ہم ان کو سہیلیاں بنا لیں، پاکستان کا لٹریچر جا کے ان کو پڑھائیں، اور پچھلے 30 سالوں کی جنگوں کا عذاب سہنے والی وہ تمام نوجوان لڑکیاں جو خواتین اور پھر بوڑھی ہو گئی ہیں، اپنی ایک عمر کا ایک بڑا حصہ انہوں نے جنگوں کی نظر کر دیا،
کیوں نہ ہم ان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کریں، ان کے ادب کو اپنا حصہ بنائیں، ان کے ادب کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان میں لے کے آئیں۔ پاکستان میں ایسے رہنے والے جو افغانستان کے ادب کو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہوں، ٹرانسکرائب کر سکتے ہوں، وہاں کے ادب کو لے کے پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں جو لکھاری خواتین کا ادب ہے وہ ہم افغانستان میں لے کے آئیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی کھڑکیاں کھلیں گی اور ادب کا وہ راستہ، وہ لٹریچر کا وہ جو محل ہے اس کا صدر دروازہ کھل جائے گا، اور ہم دونوں لوگ جو ہیں افغانستان کی خواتین اور پاکستان کی خواتین مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے لکھے ہوئے افسانے سے، شاعری سے، ادب سے روشناس ہو سکیں گے۔ کیا پتہ وہ بھی ہماری طرح سوچتی ہوں، کیا پتہ ان کے بھی مسائل ہمارے جیسے ہی ہوں، کیا پتہ وہ ہماری جیسا اچھا ادب لکھ پا رہی ہوں، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دروازے بند رکھے ہیں، ہم نے اپنے دروازے نہیں کھولے۔ تو کیوں نہ آج سے ہم اس جو جنگوں کا عذاب ان کے ہاں سے اب ختم ہوا ہے، اب ہونے جا رہا ہے، اب یہ موقع ہے کہ ہم ان کے لیے انکریجمنٹ بنیں، ان کے لیے حوصلہ افزائی کا کوئی راستہ نکالیں، کوئی میکنزم، کوئی کچھ بھی چیزیں کریں، مگر ہمیں اس طرف کو جانا ہے، سوچنا ہے۔ ہماری مسلم خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کے ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنی حکومت سے یہ گزارش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسا یا تو فنڈ کریٹ کریں یا کوئی کسی ادارے کی جیسے اکیڈمی آف ادبیات کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ افغانستان میں لکھے جانے والے خواتین کے ادب کو پاکستان میں لانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائیں، کوئی میکنزم بنائیں، تاکہ ہم ان کو قریب لا سکیں گے، تو وہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور جنہوں نے عذاب سہے اب ان کے لیے اچھے دن آ گئے ہیں، تو ان کو پروموٹ ہونے کی بھی اور ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں ان کو اپنے دائرہ کار میں اپنے ساتھ لے کے آنا چاہیے۔ آج کی نشست کی صدارت کرنے والی معزز اسکالر میری بہن ڈاکٹر شائستہ نظہر، کلیدی مقالہ ڈاکٹر ناہید قمر صاحبہ نے یہاں پیش کیا، اکابرین علم و ادب دوستو، آج کا دن جیسا کہ واضح ہے کہ تخلیقی ادب اور پاکستانی اہل قلم خواتین، میں بیٹھے بیٹھے اس نشست میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر عورت کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، لیکن فطری طور پر جو عورت مضبوط ہے، تھوڑا سا اگر ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے ماضی میں جھانکیں، تو جہاں پر ہم ایک معمولی سے کسی انسیکٹ سے یا کیول سے جان نہیں چھڑا سکتے، بے بسی کا عالم یہ ہو، تو وہاں پر وہ عورت ہی ہے جو لوری کے ذریعے ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر کے اس کمزوری سے آہستہ 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 ہمیں باہر لے آتی ہے، اور پھر جب بڑھاپے میں ہم بالکل ضعیف ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی صرف وہ خاتون یا خواتین ہی ہیں جو کہ اس بے بسی میں مزید جو ہے وہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو کمزوری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کمزوری جہاں شروع ہوتی ہے وہاں پر وہ آگے بڑھ کر مرد کا ساتھ دیتی ہے، معاشرے کا ساتھ دیتی ہے، اور جہاں پر آپ طاقتور بن جاتے ہیں آپ کو اڑتا ہوا دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہے، اور آپ کی آزادیوں، کامرانیوں، کامیابیوں کو پھر مزید دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر عورت کی کمزوری کے حوالے سے تو کوئی میرے نظر میں، میری ذہن میں کوئی پہلو نہیں رہتا، کیونکہ وہ انتہائی طاقت سے سرشار جو ہے وہ ہر دور میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ اڑان کو آزادی دینے کے لیے اپنے آپ کو سبمسو نیچر کے طور پر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ 52% جو ہے وہ ہماری خواتین کی پاپولیشن ہے، اگر ہم ان کو آگے آنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں تو یقیناً جو ترقی، جو کائنات خوبصورت ہمیں ابھی دکھائی دے رہی ہے، اس میں مزید تیزی سے اس خوبصورتی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایوریج آدمی پاکستان میں کتنی عمر جو ہے وہ جیتا ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر یعنی 52% اور 48% مل کر کام کریں تو یقیناً ہم جو کائنات
جو دنیا ہمیں خوبصورت ملی ہے اس سے زیادہ خوبصورت دنیا ہم اپنے آنے والی نسل کو دے سکتے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان کو ملنا چاہیے۔ اب آتے ہیں رائٹرز کی طرف آج کے دن کے حوالے سے۔ دیکھیے ابھی بہت خوبصورت مقالہ میڈم ناہید قمر نے یہاں پر پیش کیا۔ سماج کو جس طرح اپنے افسانوں کی معرفت، اپنی شاعری کی معرفت، اپنے ناولوں کی معرفت، اپنی مختلف اصناف ادب کی معرفت، اگر ہم اہل قلم خواتین جو ہیں ان کی تحریروں کو پڑھیں تو سماج کو تقویت فراہم کرنا، پازیٹیو سوچ دینا، اس میں مزید بہتری یا ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے ڈیزیز کے طور پر ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، تو نہ صرف وہ ان کی نشاندہی کرتی ہیں بلکہ اس سے چھٹکارے کا حل بھی جو ہے ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ہماری ان ان پڑھ خواتین، جنہیں ان پڑھ نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم ان دیہاتی خواتین کی طرف چلے جائیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو گیت ہیں، جو لوریاں ہیں، ان کے ہاں جو کچھ موجود ہے آپ کو سروائیول سے آگے کی اڑان جو ہے جو دکھاتی ہیں وہ انہی گیتوں میں موجود ہے، اور وہ گیت انہی کی تخلیق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جس کی طرف ڈاکٹر شائستہ نصرت صاحبہ نے بھی اشارہ کیا کہ اتنی اچھی تحریریں وہ منظر عام پر نہیں آ سکتی۔ آج ہم ڈسکس کر رہے تھے، مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا کہ تمام پاکستانی زبانیں جو ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوشی ہوگی کہ آج ہی ہم نے اس کو پروجیکٹ کو ابتدائی مرحلے میں ڈال دیا ہے کہ پاکستان میں 72 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور پہلے مرحلے میں ہم یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ امیڈیٹلی جتنا جلدی ہو سکے ہم پاکستانی 72 زبانوں میں جو موجود ادب ہے اس کی فریگرنس کم از کم اپنی نئی نسل تک پہنچائیں، کہ ایک 72 پیجز کا ہی صحیح لیکن ایک کتاب جو ہے وہ ضرور آنی چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان میں قدرت کی دی ہوئی ٹیکنالوجیز جو ہے، زبان ایک ٹیکنالوجی ہے جو قدرت کا تحفہ ہے۔ کئی زبانیں خیبر پختونخوا میں تقریباً 22 کے قریب زبانیں ڈینجر زون میں ہیں۔ اب اس ڈینجر زون زبانوں کو کس طرح سروائیول دینا ہے یہ تو آگے کا مرحلہ ہے، لیکن امیڈیٹلی ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس پر مزید ینگسٹرز کو پروجیکٹ دیے جائیں، اور ان زبانوں کو اس آئی سی یو میں جو رکھی ہوئی زبانیں ہیں ان کو کس طرح ہم سروائیول دیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ کس طرح ان زبانوں پر کام کرنا ہے، ان کے ادب پر کام کرنا ہے، اور اس کے بعد ان زبانوں کو جو آئی سی یو میں ہے یا جو اب صرف ان کے 5000 یا جو ہے وہ 2500 لوگ بولنے والے رہ گئے ہیں جو کہ یونیسیف نے ظاہر کیا ہے، ہم ان زبانوں پر فوراً کام کر کے ان کے لٹریچر کو پرائمری نصاب کا حصہ بنانے کے لیے ڈائریکٹر کالجز جتنے بھی پاکستان میں ایڈوکیشن کے تھرو ہم اس میں اپنے آئندہ منصوبے میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت ساری نیو ونڈوز جو ہے ڈاکٹر شائستہ نصرت صاحبہ کی گفتگو سے اوپن ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ قومی یکجہتی کے حوالے سے بھی، کیونکہ قومی پالیسی ہماری جو ہے قومی یکجہتی کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے، یقیناً یہ تراجم بھی جو ہے وہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر منصوبہ جات ہیں، میں یہاں پر اپنے ذاتی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایز اے ورکر آیا ہوں۔ چیئرمین گورنمنٹ کی کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا، اس اہل سمجھا سلیکشن کمیٹی نے، کیبنٹ ڈویژن نے، منسٹر صاحب نے اور پرائم منسٹر نے کہ مجھے یہ منصوبہ دیا ہے، اور جو خواب ہیں ہمارے ان کی تعبیر میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آج ڈاکٹر شائستہ نصرت صاحبہ نے کہا ہے پہلا پروگرام میرا یہ ہے جس میں جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری بھی موجود ہیں، تو میں نے صرف 72 زبانوں کی بات کی تھی، اس میں ہم میل فیمیل کو جو ہے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ 72 زبانوں کے جو فیمیل کے سانگس ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم یہاں پر لے آئیں، اور یہ آج کے دن سے وابستہ ہو جائیں گے کہ آج ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس کو جلدی تعبیر کی طرف جو ہے وہ ہم لے جائیں گے۔ میں بہت مشکور ہوں میڈم صاحبہ آپ کی آمد کا، ڈاکٹر شائستہ نصرت صاحبہ آپ کا، اور خاص طور پر ناہید قمر صاحبہ، ہماری بہن فاخرہ نورین، اور اس کے ساتھ ساتھ معززین جو آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی بدولت جو ہے وہ یہ پروگرام اس طرح کی
مزید پروگرام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوں گے. ہم ایک پورے سال کا کیلنڈر بنانے جا رہے ہیں. آپ کو آلریڈی وہ کیلنڈر آپ کے گھروں پر موجود ہوگا کہ کس دن اکیڈمی میں کیا پروگرام ہونے جا رہا ہے. تھوڑا سا وقت ہمیں چاہیے, چیزوں کو آہستہ آہستہ ہم سنبھال رہے ہیں. آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے, آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے, آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے, اور وہی رہنمائی ہماری طاقت ہوگی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک صاحب. تعاقب میں فرعون کا کوئی لشکر جلو میں بنی اسرائیلی مصائب کے مارے نہیں ہیں. نہیں کوئی موسیٰ نہ فرعون کوئی, یہاں صرف ہم ہیں. یہاں صرف ہم ہیں, دلوں میں محبت کی لہریں, نگاہوں میں ایک دوسرے کا حسین عکس لے کر روانہ ہوئے ہیں. ہمارے بدن ان سنہری شعاؤں کے زیر اثر ہیں جنہیں خون کا ایک ایک قطرہ اندر جگہ دے رہا ہے. حدیں سرحدیں بھول کر روئے ارضی نئی منزلوں کا پتہ دے رہا ہے. سمندر ہمیں راستہ دے رہا ہے. بہت شکریہ. بہت میچور رائٹر تو میں نہیں ہوں, مگر یہ کہ چھوٹی موٹی کوشش کرتے رہتے ہیں. تمہارے بنا یوں جیے جا رہے ہیں, رومانوی غزل ہے, ہوپفلی آپ کو پسند آئے گی. تمہارے بنا یوں جیے جا رہے ہیں کہ جیسے گناہ ہم کیے جا رہے ہیں. تمہیں سے مکمل ہماری کہانی, تمہیں ساتھ اپنے لیے جا رہے ہیں. تمہیں سے مکمل ہماری کہانی, تمہیں ساتھ اپنے لیے جا رہے ہیں. تمہیں سے یہ کار رفو چل رہا ہے, پھٹا ہے جو دامن سیے جا رہے ہیں. تمہیں ایک دن پاس آنا پڑے گا, تمہیں ایک دن پاس آنا پڑے گا, اسی آس پہ ہم جیے جا رہے ہیں. میرے چارہ گر دل کا مرہم یہی ہے, تمہیں دیکھ کر ہم جیے جا رہے ہیں. ہر ایک چوٹ ہے عشق میں جان لیوا, مگر دل کو پتھر کیے جا رہے ہیں. ہمیں اور کوئی بھی حسرت نہیں ہے, تمہاری نظر سے پیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آخری شعر آپ کے لیے. صدف ہم پہ نفرت کا سایہ ہے لیکن, صدف ہم پہ نفرت کا سایہ ہے لیکن, خراج محبت دیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھی ڈاکٹر صدف کاشف. اب میں کی اجازت سے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر غزل کے چند اشعار عرض کیا ہے کہ آداب ہست و بود کا عنوان مجھ سے ہے. آداب ہست و بود کا عنوان مجھ سے ہے, مجھ کو ہے خود پہ فخر کے انسان مجھ سے ہے. آداب ہست و بود کا عنوان مجھ سے ہے, مجھ کو ہے خود پہ فخر کے انسان مجھ سے ہے. میں رونق قدیم ہوں بازار ہست کی, میں رونق قدیم ہوں بازار ہست کی, آغاز دور نو کا بھی امکان مجھ سے ہے. شکریہ. میں رونق قدیم ہوں بازار ہست کی, آغاز دور نو کا بھی امکان مجھ سے ہے. جس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے میرا وجود, جس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے میرا وجود, اس چشم خود فریب کی پہچان مجھ سے ہے. اس چشم خود فریب کی پہچان مجھ سے ہے. آلام و رنج و غم تو میرے نام کر مگر, آلام و رنج و غم تو میرے نام کر مگر, تیرے ہر ایک درد کا درمان مجھ سے ہے. آلام و رنج و غم تو میرے نام کر مگر, تیرے ہر ایک درد کا درمان مجھ سے ہے. دشوار تر ہے منزل احساس کا سفر, دشوار تر ہے منزل احساس کا سفر, یہ راہ پر خطر مگر آسان مجھ سے ہے. میں ناگزیر ہوں تیرے ہونے کے واسطے, میں ناگزیر ہوں تیرے ہونے کے واسطے, تو جان بوجھ کر بھی جو انجان مجھ سے ہے. میں ناگزیر ہوں تیرے ہونے کے واسطے, تو جان بوجھ کر بھی جو انجان مجھ سے ہے. باغ حیات میں ہے جو اجزائے رنگ و بو, باغ حیات میں ہے جو اجزائے رنگ و بو, شائستہ ان کے ہونے کا امکان مجھ سے ہے. بہت شکریہ.
امن کے حوالے سے پشتو میں غزل ہے جس کا بعد پہ میں اردو میں ترجمہ کروں. بیا په وزر د امن اور لګوي، بیا په وزر د امن اور لګوي چې په سحر د امن اور لګوي، بیا په وزر د امن اور لګوي چې په سحر د امن اور لګوي. او هغه قام څنګه ترقی به وکړي، هغه قام څنګه ترقی به وکړي چې په هنر د امن اور لګوي، هغه قام څنګه ترقی به وکړي چې په هنر د امن اور لګوي. او منزل خو څه لارې به هم وبېلي، منزل خو څه لارې به هم وبېلي چې په رهبر د امن اور لګوي، منزل خو څه لارې به هم وبېلي چې په رهبر د امن اور لګوي. د ژوند پټي به یې تل شر ټوکوي، د ژوند پټي به یې تل شر ټوکوي څوک چې په کار د امن اور لګوي. او د سمې غرو له ښکلا څه خبر دي، د سمې غرو له ښکلا څه خبر دي چې په نختر د امن اور لګوي، د سمې غرو له ښکلا څه خبر دي چې په نختر د امن اور لګوي. او وخت ورته هم ګوته په خوله ودرېده، وخت ورته هم ګوته په خوله پاتې شو نن چې پنور د امن اور لګوي. زما خیبر که پېښور اشنغر، زما خیبر که پېښور اشنغر په هر یو ور د امن اور لګوي، زما خیبر که پېښور اشنغر په هر یو ور د امن اور لګوي. او جندي ووهه غورځنګ د امن، جندي ووهه غورځنګ د امن په مازیګر د امن اور لګوي. د دوپټې عصمت به څه پاتې شي، د دوپټې عصمت به څه پاتې شي چې په صادر د امن اور لګوي، د دوپټې عصمت به څه پاتې شي چې په صادر د امن اور لګوي. چې بله شمع په پوکي مړه کوي، چې بله شمع په پوکي مړه کوي ښکاري په سر د امن اور لګوي. او د پښتو شمع دې روښانه وي تل، د پښتو شمع دې روښانه وي تل نورین په شر د امن اور لګوي. کچھ کوشش کی ہے ترجمے کے لیے. امن کی بالوں پر جلاتا ہے ہم کو شام و سحر جلاتا ہے، امن کی بالوں پر جلاتا ہے ہم کو شام و سحر جلاتا ہے. قوم کس طور راستہ پائے سایہ آ کر شجر جلاتا ہے، قوم کس طور راستہ پائے سایہ آ کر شجر جلاتا ہے. منزل راستے بھٹکتی ہے اب انہیں راہ بر جلاتا ہے، منزل راستے بھٹکتی ہیں اب انہیں راہ بر جلاتا ہے. وہ اندھیروں کا چاہنے والا، وہ اندھیروں کا چاہنے والا کیوں دیے بام پر جلاتا ہے. روشنی کے فریب میں قاتل، روشنی کے فریب میں قاتل روز شمس و قمر جلاتا ہے. راستہ رک گیا ہے پانی کا وہ میرے بحر پر جلاتا ہے. حرمتی چار سو دوپٹ کیے آ کے وہ بے ہنر جلاتا ہے. روشنی لے کے شمع کی نورے چاہتوں کا نگر جلاتا ہے. میری رانائیاں سمیٹ کے وہ میرے خوابوں کا گھر جلاتا ہے. بہت خوب اپنی غزل کو انہوں نے کیا ہے جی ٹرانسلیٹ، اور وہ بھی منظوم ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ لوگوں کو داد ہے، نہ پشتو پہ داد دی نہ اردو پہ کھل کے داد دے سکیں. سب سے زیادہ یہ ذمہ داری افکار صاحب پہ آتی ہے، کم از کم پشتو کے حوالے سے. آپ کو پورے ہال کا جو ہے نا وہ ذمہ ہونا چاہیے تھا. آپ کی آواز اتنی اللہ نے آپ کو دی ہے، اس آواز کو تھوڑا سا بلند کیجئے. اب میں دعوت کلام دوں گی محترمہ بشرا حزی کو.
अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आई कि उन्होंने पश्तो में पढ़ा था तो एक चीज़ पढ़ी है या दो पढ़ी हैं वो तो मुझे भी पता है, उर्दू की समझ आई, बहुत अच्छे। नस्म है औरत। लोग कहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ और मुसलमान हूँ। लोग कहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ और मुसलमान हूँ, कौन साबित करे, किसको आए यकीन। तुम भी कहते हो मायूसियाँ कुफ्र हैं, किस तरह अपना ईमान बचाऊं भला, किस तरह अपना ईमान बचाऊं भला, ऐसे अंधेर में मैं मुसलमान हूँ, एक खुदा पर तो मेरा भी ईमान है, और वो काफिर हजारों बुतों का पुजारी, मुसलमान मानेगा कैसे मुझे। मुझसे मंसूब जितने भी इंसान हैं मेरे भगवान हैं, मुझसे मंसूब जितने भी इंसान हैं मेरे भगवान हैं। मैं हूँ बेटी, बहन, बीवी या माँ, कोई रूप भी धार लूँ, मुझसे मंसूब जितने भी इंसान हैं मेरे भगवान हैं। रात दिन इनकी पूजा इबादत मेरी, एक बुत भी जो इनमें से नाराज हो, मेरी भक्ति भी खतरे में पड़ जाएगी। हाथ बांधे हुए सर झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए सर झुकाए हुए, कितनी सदियों से एक पैर पर मैं खड़ी, अपने होने के संगीन तर जुर्म की इन सजाओं में हूँ। लोग कहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ और मुसलमान हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरमा बुशरा हसीन। अब मैं दावत कलाम दूंगी पेशावर ही से तशरीफ़ लाई हुई एक और शायरा मोहतरमा रोशन कलीम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पेशावर से इस बारिश में तशरीफ़ लाई हूँ और बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। ये मुझे पता है कि मैं किस तरह पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बातें की है, तो तकरीबन सब लोगों के जो है इस मैडम ने जो बताया गया, तो सबसे पहले तो मुझे मतलब वक्त की कमी का एहसास इसलिए है कि मैं वापस पेशावर से आई हूँ, मैं वापस पेशावर जाऊँगी। मेरे पास अब इस वक्त अपनी गाड़ी नहीं है। तो सही है, ठीक है। तो इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि मैं जो लिख के लाई हूँ उसका उर्दू में वो ट्रांसलेशन करूँगी। नज़म ज़रा थोड़ा सा वो है, मतलब आपके लिए मैं टाइम मांगूँगी। मैं नज़म का मेरा इन्वान है, ये पहले मैं पश्तो में पढ़ूँगी, उसके बाद में उर्दू में तर्जुमा करूँगी। दतुरसर फरियाद। और मैं उन औरतों के बारे में कह रही हूँ कि जहाँ जितने भी मोहतरम आए हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ये उनकी कहानी नहीं है। मैं गांव की पली बड़ी औरत हूँ, वहाँ पे मैं पैदा हुई, वहाँ पे मैं बड़ी हुई, और अब मैं 30 सालों से मैं पेशावर में रह रही हूँ। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और हर जगह मैं गई हूँ। लेकिन जिसके साथ जो कुछ हो रहा है या मेरा अपना तजुर्बा है, मैं हॉस्पिटल में कुर्सी पर जब बैठती हूँ, मेरे पास जब लोग आते हैं उनकी फरियादें सुनती हूँ, तो उन पे मैं अफसाने लिखती हूँ और उन पे मैं नज़में लिखती हूँ, उन पे मैं गज़लें लिखती हूँ। तो काइंडली ज़रा तवज्जो चाहिए, तवज्जो से सुनिए, और अगर वीडियो बनाएं तो घर में जाके सबको दिखाए कि हमारे साथ जो घर के बाहर जो कुछ होता है वो सबको पता है। मर्द को भी पता है कि औरत के साथ क्या होता आ रहा है, और औरत को भी पता है कि सही था। लेकिन ये है कि गेट के अंदर हमारे साथ जो घर के चार दीवारी में होता है, मैं उसके बारे में आपको सुनाऊंगी। और वो नज़्म है तुरसर फरियाद। उससे पहले चंद अशआर है कि द पुख्तो द्वयमनुम कतल दफा हश्ते, द पुख्तो द्वयमनुम कतल दफा हश्ते, अरमानुन कतलहुम दज़रा पतन की,
زمالو یو وړې زلفې پې غور دی زمالو یو وړې زلفې پې غور دی ستا د ګیرې تپوس نشته په وطن کې مننه زمالو یو وړې زلفې پې غور دی ستا د ګیرې تپوس نشته په وطن کې او روشن ستا د هر خواهش قتل حلال دی روشن ستا د ہر خواہش قتل حلال دے شرم خان کی تو زنگل انجمن کی. یہیں پہ پھر ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے اگر وہ باشعور ہوتی تو اس کا احساس میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں پشتو زبان میں کہ پزیگے دو میں فرشتو اجڑل پزیگے دو میں فرشتو اجڑل ہم زماخ پر ہم پردو اجڑل مور میں درد غم سل گئے ونوا ماچی لمن دبے بسے ونوا مبارک پزی وے ہر چا بل پیداش ولگی نئے وے ہر چا پنا خوالے رات ہر چاو قتل دوہے دما دا سرور لوے دما ترما ماغیگ لبت لما پہوی بنازے دما ترور ماما خگو بچو کی پگوڑیانو گوڑاگو کی او دلوب پمزو کی پمے وہ بغلے دما دا سرور لوے دما پوڑو وڑو سلگو کی دنیا ترور پا ختما دا غغیق کیو دکی دما پلار بخپل کٹل اوڑما دا وس بخکار کے دما